کہ نماز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ آج کل وبا کے حالات میں کیا رہنمائی ہے؟ کیا صف میں فاصلے کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح وسیم صاحب آپ نے فرمایا کہ آج کل کے حالات جو ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا پہ ہی اس قسم کی حالات طاری ہیں، اور دنیا کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان جماعت احمدیہ پر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امام عطا کیا ہے۔ ہم اپنے ہر معاملے میں، ہر دینی معاملے میں اور اپنے دنیاوی معاملے میں بھی، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اور جو رہنمائی فرماتے ہیں وہ قابل برکت اور قابل سعادت ہوتی ہے متبعین کے لیے۔ تو اس میں بھی یہ جو سوال جس طرح آپ نے مختلف جگہوں سے آپ کے پاس بھی آیا ہے، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت اقدس میں بھی مختلف ممالک سے، چونکہ مختلف ممالک میں یہ حالات ہیں، اور اب بعض ممالک میں چونکہ حالات کچھ نسبتاً بہتر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بعض شرائط کے ساتھ وہ نمازوں کی اجازت دے رہے ہیں، تو یہ سوال حضرت حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت اقدس میں بھی پیش ہوا ہے مختلف جگہ سے۔ تو حضرت صاحب نے جو اس کا جواب دیا وہ نہایت پرمعارف اور بہت اعلیٰ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر کام نیت پر مبنی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اسلام میں اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ کندھے سے کندھا ملانا، گھٹنے سے گھٹنا ملانا، ٹخنے سے ٹخنا ملانا، احادیث میں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے درمیان خلا نہ چھوڑو، کیونکہ خلا چھوڑو گے تو اس میں شیطان گھس آئے گا اور وہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تمہارے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی کہ جو اس خلا کو پر کرے گا اس کے لیے مغفرت کی دعا حضور نے فرمائی، اور مختلف اس کو دعائیں دی۔ تو یہ اگر جیسے میں نے عرض کی کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا کہ ان تمام احکامات کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ تاکہ ہمارے درمیان ظاہری خلا پیدا نہ ہو اور تا ہمارے درمیان پھوٹ اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو چونکہ یہ حالات ایسے ہیں جس میں ایک مجبوری کی حالت ہے، اور جب ہم احادیث پر غور کرتے ہیں تو مجبوری کی حالت میں ہمیں اس کا بھی حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے مل جاتا ہے۔ چنانچہ بعض احادیث میں جسے ترمذی نے بھی بیان کیا ہے اور دارقطنی میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن عثمان بن یالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب ہم سفر میں تھے اور ایک تنگ جگہ سے ہمارا گزر ہو رہا تھا اور بڑی شدید بارش شروع ہو گئی اور نماز کا وقت بھی جا رہا تھا، تو زمین پہ بھی اس بارش کی وجہ سے کافی کیچڑ ہو گیا کہ ہم نیچے اتر کے رک کے نماز نہیں ادا کر سکتے تھے۔ تو ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو آگے کیا اور اقامت کہی گئی، اور حضور نے سواری پر نماز پڑھائی باجماعت، اور حضور کے پیچھے ہم بھی سواریوں پہ تھے اور ہم نے بھی سواریوں پہ نماز پڑھی۔ تو اب یہ باجماعت نماز تھی، اور اس میں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی سواریوں پہ تھے۔ اب سواریوں میں جو اس زمانے میں سواریاں تھیں اس وقت بھی درمیان میں کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا نہیں مل سکتا تھا، اور آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر کسی وقت ہمیں سواری پر نماز پڑھنی پڑے تو باوجود اس سے کہ وہ سواریاں مختلف ہیں لیکن اس میں بھی کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملا ہوتا، کوئی ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دوسری سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، درمیان میں خلا ہوتا ہے۔ تو اصل میں مجبوری کی حالت میں اسلام نے مختلف احکامات میں نرمی
کو जायज़ करार दिया है। और जिस तरह इस हदीस से वाज़ेह है, इसी तरह हज़रत साहब ने, जैसे मैं शुरू में अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत साहब ने इसी किस्म की अहादीस की रोशनी में जो जवाब अता फरमाया है वो यही है कि इस वक्त भी हमारी नीयत ये नहीं है कि हमारे दरमियान इख्तलाफ और फूट पैदा हो, बल्कि हमारी नीयत तो ये है कि ये जो बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है इसके बाद असर से बचा जाए। और चूंकि मुख्तलिफ हुकूमतें अपने शहरियों के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही हैं और उनकी भलाई के लिए कर रही हैं, उसमें भी नेक नीयती शामिल है। इसलिए अगर आज हम उस नमाजों के दरमियान जो हुकूमत फासला बताती है उसके मुताबिक फासला रख के नमाज पढ़ते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं, हमारी नीयत नेक है और यकीनन हमारे दरमियान इख्तलाफ और फूट पड़ने का अंदेशा नहीं है। और हम वैसे भी एक अच्छे काम की खातिर, एक अच्छी नीयत की खातिर ये कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो ऐसे करके नमाज पढ़ी जा सकती है।